اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا یثرب مدینہ کے مہی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی چلی آ رہی، گیل میں سردار لوگ پنچ لوگ، بڑی عاجزی سے کہتا کہ ہمارے گھر رکو، پر آپ سبن کو ایک ہی جواب دیتا کہ ای اونٹنی اللہ کا حکم سے رکے گی۔ آخر کار بنی نجار کا محلہ میں ہی ای اونٹنی ایک صحابی ابو ایوب کا مکان کے آگے رک گئی، بیٹھ گئی۔ آپ نے پھر بھی او اٹھائی کہ کہیں اور تو نہ اترنا، وہ اونٹنی چکر کاٹ کے پھر وائی گھر کے آگے بیٹھ گئی۔ آپ کو مطلب یہ ہو کہ کائی کا دل میں شک نہ ہوئے کہ ہم سب ایک جیسا ہی مسلمان ہاں۔ نبی کائی ہے خاص کیوں سمجھے؟ اب آپ نے یہ حکم اللہ سمجھو کہ اونٹنی آرام سے بیٹھ گئی کہ اب نہ اٹھنا۔ آپ ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اترا، وانے اپنا آپ دنیا کو سب سے خوش نصیب انسان جانو۔ آپ وا کے گھر 7 مہینہ رہا۔ 12 ربیع الاول سن 1 ہجری کو جمعہ کے دن مدینہ میں آپ نے قدم مبارک دھرو۔ اپنی پیدائش سے لے کے آج کا دن کو انتظاری دھرتی کر رہی۔ جب آپ مدینہ میں اونٹنے پہ سوار آ رہا تو مدینہ کی چھوری مسلمان بچی اپنی چھتن پہ چڑھ کے نعت پڑھ رہی، دف بجا رہی کہ ہمن پہ شکر کرنا واجب ہوگو کہ جنوب کے مہیسو 14ویں کو چاند ہمارے پہ آیو ہے، ہمن پہ کیسو اچھو دین آیو ہے، ہمن پہ یا کی اطاعت فرض ہے۔ آپ مسکرا کے ان کو ہاتھ ہلاتا، اونچی آواز میں پوچھتا تم مو سے پیار کرو ہو؟ وہ کہتی ہاں۔ آپ فرماتا میں بھی تمن سے پیار کروں ہوں۔ مدینہ آ کے آپ نے اپنا غلام زید اور ابو رافع 2 اونٹ دے کے اور 500 درہم دے کے مکہ بھیجا کہ ہون سو آپ کی بیٹی نے اور حضرت سودا آپ کی بیوی ہے لیاواں۔ خود کو ابو بکر نے اپنا بیٹا عبداللہ بن ابو بکر کو خط لکھو کہ اپنی ماں اور بہنہ نے لے کے مدینہ آ جا۔ آپ کی ایک بیٹی رقیہ اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ ملک میں مہاجر بن کے گئی پڑی ہی، دوسری بیٹی زینب وا کا شوہر نے آن نہ دی۔ زید بس حضرت فاطمہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت سودا ہے لے کے آئے۔ عبداللہ بن ابو بکر اپنی ماں بہن نے ام رومان اور بہن اسماء اور عائشہ لے کے آئے۔ ان ضروری کامن سے فارغ ہو کے آپ نے مسجد بنانے کی سوچی، جہاں آپ رہائش کری ہوئی ہے ابو ایوب کا گھر میں۔ وہاں کے سامنے ایک جگہ خالی پڑی ہی، وہاں میں جھاڑی واڑی کھڑی ہی، کھجور کا سوکھا درخت تھا، کچھ کافرن کی مشرکن کی قبر ہی وہاں میں۔ لوگ ہون اونٹ بھی باندھ دیکھ رہا، لوگ ہون اپنے کھجورن لگے سکھا دیکھ رہا۔ آپ نے وہ جگہ پسند کر لی۔ آپ نے لوگن سے کہی کہ ہین مسجد بنانی ہے۔ وہ جگہ بنی نجار کا ہی 2 یتیم چھوران کی ہی، جن کو نام سہل اور سہیل ہو، عمرو کا بیٹا ہے، اور ان کی ذمہ داری اسد بن زرارہ نے اٹھا رکھی ہے۔ جب سہل اور سہیل پتہ چلو کہ آپ ہے ای زمین چاہیے، انہوں نے خدمت میں حاضر ہو کے کہی ہم یہ زمین ہے مسجد کے ہمارے تحفہ میں دے رہا۔ اپر آپ نے منظور نہ کرے اور باقاعدہ ان سے یہ زمین خریدی، پھر یہ زمین صاف کر کے میں مسجد کی بنیاد دھری۔ گار اور پتھر اور کچی اینٹن سے مسجد کھڑی کری، اوپر چھت کے مارے کھجورن کا پتا گیر کے چھت ٹاپی، کچھ کچو فرش ہو۔ جب بارش ہوتی تو کھجور کا پتان کی چھت سے پانی ٹپک دو اور نیچے کیچڑ ہو جاتی، جاسو نماز میں تنگی ہوتی۔ مدینہ میں جہاں کوئی ندی نالو بہتو ہن پانی اپنے پیچھے سے ایک لال رنگ کی بجری نکال دو، صحابی وہ بھر بھر کے جھولن میں لے آتا اور فرش پہ بچھا دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بات پسند آئی، پھر مسجد کو فرش ایسی بجری کو بن گو، یا مسجد کو منہ قبلہ اول بیت المقدس میں ہی رکھو گئے کہ کبھی خانہ کعبہ کے میں ہی منہ کر کے نماز پڑھنا کو حکم نہ آئے ہو۔ آپ نے مسجد میں بھی مزدوری کری، گارا اینٹ پتھر انہوں نے اٹھا کے لاتا دوسرے مزدوروں کی طرح۔
हम मुसलमान तो आम मस्जिदन को ऐसो अदब करा हाँ, जबकि ई तो वो मस्जिद बन रही जहाँ में नबी का हाथ लग रहा हाँ और दुनिया का बेहतरीन इंसान तकवा वाला या में मजदूरी कर रहा हाँ। या मस्जिद को रुतबा अल्लाह ने भी बढ़ायो या को बनानो अल्लाह है ऐसो अच्छो लगो। ये मस्जिद अल्लाह है ऐसी पसंद आई कि खाना काबा के बाद या मस्जिद को दर्जो दे दियो। जो खाना काबा में नमाज़ पढ़े वालो अल्लाह ताला 1,00,000 नमाज पढ़ना को सवाब देवे है। और जो या मदीना की मस्जिद जाको नाम मस्जिद नबी पढ़ गो, जो या में नमाज़ पढ़े वालो 50,000 नमाज पढ़ना को सवाब मिले है। जब आप यह मस्जिदें बना रहा तो बाकी सहाबा के साथ आवाज़ मिला के या रीजन से पढ़ रहा, जाको मतलब हो के ए अल्लाह कामयाबी बस आखरत की कामयाबी है। ए अल्लाह मुहाजिरन ने और अंसारी ने बख्श दे। अंसार मदीना का रहन वाला हा, औस और खिजरज का कबीला वाला अंसार के हकरिया हा। मस्जिद में एक घा को एक चौतरो बना लियो। अरबी ज़बान में चौतरा सु सफ़ा कहवा हाँ। वो चौतरो आपने मदरसो बनायो जहाँ बैठ के सहाबी कुरान को हदीस को इल्म सीखता, आयतन को मतलब सीखता, उनका नाजिल होना की वजह जानता। जो बाहर के इलाकन से सीखन को आता उनको खोल खोल के मतलब सिखाया जाता। जो तालिब इल्म हीन इल्म सीखता उनसे असहाबी सफ़ा कहवा हाँ। मस्जिद के एक खां को आपने अपनी बेगमात का कमरा बनवाया। पहले तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का ही कमरा बना। फिर जैसे जैसे आपने और निकाह करा उन बीबीन को भी कमरा बनता जाता। ये कमरा 6-7 हाथ चौड़ा होता और 10 हाथ लंबा होता। छत इतनी ऊंची होती कि खड़े होकर हाथ लगाता तो छत के हाथ लग जाता। दरवाज़ा पहले तो ना लगा, पहले तो कंबल सो गेरी रखता, बाद में दरवाज़ा लगा, एक पट को दरवाज़ो। कमरा अंदर सु बाहर सु कच्चा हा, रातन को चराग दियो ना बढ़तो। आपका हुजरा जब तैयार होगा तो आप अबू अयूब का घर सु आके अपना हुजरा में रहने लगा। आपका पड़ोसी साद बिन अबादा, साद बिन माज, अमारा बिन हज़म और अबू अयूब हा। ये सब अच्छा खाता पीता हा। ये आपको दूध भेज देता। हज़रत साद बिन उबादा रात को अपने घर से कुछ ना कुछ भिजवाते रहतो, कदी लगान, कदी घी, कदी दूध। एक सहाबी हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की माँ उम्मे अनस ने अपनी सारी जायदाद आपकी खिदमत में पेश कर दी। आपने कबूल फरमा ली और फिर अपनी दाई उम्मे ऐमन को दे दी। मस्जिद बन की नमाज पढ़न लगा जमात के साथ। अपर कोई तरीको ना बन रहो हो। कदी कोई सहाबी आतो, कदी कोई अंदाज़ा से मस्जिद में आतो। जो पहले आ जातो बाट देखतो, जब सब इकट्ठा हो जाता तो नमाज खड़ी होती। आपने ये मसलो सबके आगे धरो कि कोई तरीको होना चाहिए कि एक वक्त सब नमाज के मारे जमा हो जावा। सब ने अपनी अपनी कही काई ने कही घंटी बजा करा, काई ने कही नाकूस बजा करा, काई ने कही झंडो खड़ो कर देख रहा। आपने सबन की सुन के कही कि ये तरीका तो यहूदी और ईसाइन कहाँ, हम उन जैसे निशानी ना बनाऊँगा। फिर एक दिन एक सहाबी ने जाको नाम अब्दुल्ला बिन जैद बिन साअलबा खिजरजी हो वाने कही मोह अजान के मारे कुछ अल्फाज सुपना में सुना है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी कही कैसा अल्फाज मैंने भी सुना है। जब उन्होंने वो अल्फाज सुनाया तो आप पे बहुत पसंद आया। आपने अपनी खिदमत गुजार बिलाल हबशी से फरमाई कि अजान दे। वह की आवाज़ बहुत ऊंची और तेज़ ही। या मारे आपने फरमाई 5 वक्त अजान तू ही देख रख। नो इस्लाम में मदीना से शुरू होने वाली अजान आज दुनिया का कोना कोना में सुनी जा रही है। नमाज तो 10 नबवी में ही फ़र्ज़ होगी ही, अपर 5 नमाजन में से 2-2 रकत ही पढ़ी जा रही। मगरिब की नमाज में 3 रकत। अब मदीना में सुबह की 2 रकात, मगरिब की 3 रकात और बाकी नमाजन की रकात 4-4 कर ली। जैसे ही मुसलमानों को चैन से रहने की जगह मिली तो अल्लाह ताला ने अब उनको इस्लामी ज़िंदगी सिखानी शुरू कर दी, जैसे जमात से नमाज, अजान को इंतज़ाम। जब आप मक्का में नमाज़ पढ़ कर रहा तो आप काबा के वहीं ऐसी जगह मुँह करके खड़ा होता कि आपके सामने बैतुल्लाह भी हो तो और मुँह बैतुल मुक़द्दस किबला अवल के वहीं भी हो तो।
بیت المقدس مکہ کے شمال میں ہی ہو۔ اب مدینہ میں بیت المقدس شمال کے میں ہی اور خانہ کعبہ جنوب کے میں ہی ہو۔ مکہ میں تو آپ کی دلی خواہش پوری ہو جاتی، دونوں قبلان کے مہم ہو کر کے نماز پڑھ لے کے رہا۔ اب مدینہ میں آپ شمال کے مہی بیت المقدس کے مہی ہو کر کے نماز پڑھتا، لیکن دل میں خواہش ہی کہ خانہ کعبہ جو میرے دادا کو بنایا گھر مسجد ہے وہی میرا قبلہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں آن کے 1.5 سال کے بعد آپ کی خواہش بھی پوری کر دی۔ شعبان 2 ہجری کو ظہر کی نماز پڑھتے پڑھتے امامت کراتے ہوئے اللہ کو حکم آن پہنچو کہ اپنا منہ ہے کعبہ کے میں ہی کر لے اور جہاں کہیں بھی رہو یائی کے میں ہی منہ پھیرو۔ جا جگہ ای حکم نازل ہوئیو ہوں جو مسجد بنائی واکو نام مسجد قبلتین رکھ دیو ہے، یعنی کہ 2 قبلان والی مسجد۔ آپ پہ بہت بھاری بھاری ذمہ داری ہی۔ سارا نبی آیا کئی ایک قوم کے مارے، کئی ایک بستی کے مارے یا کئی ایک ملک کے مارے، اپر آپ آیا ساری دنیا کے مارے، سارا جہان کے مارے، ساری قومن کے مارے، سارا زمانان کے مارے۔ آپ نے مکہ یا مدینہ کا یا عرب کا لوگ ہی مسلمان نہ کرنا ہے، ساری دنیا میں جہاں جہاں آبادی ہی وہ مسلمان کرنا ہے۔ کئی ایک ملک میں نہ ساری دنیا میں اسلام پھیلانا ہو۔ نوح کو 1300 سال کی عمر ملی، چھوٹی سی قوم ہی اپر 950 سال تک بھی ان میں تبلیغ کرتے رہے ہو، جب بھی وہ نوح پہ ایمان نہ لایا۔ حضرت ابراہیم کی عمر 150 سال کی ہی، اپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال کے اندر ساری دنیا میں اسلام پھیلانا ہو۔ دنیا میں یا سو بڑی ذمہ داری کا انسان پہ آئی ہی نہ ہے، یہ کام اللہ کی مدد کے بغیر ممکن ہی نہ ہو۔ اپر آپ نے بھی اللہ لو شکایت کو موقع نہ دیو، اپنی ذمہ داری بڑی دیانتداری، محنت، مشکل، ایمانداری سے پوری کری۔ یا کی سند میں اللہ نے بھی فرما دی کہ بے شک تینے اپنا کام پورا کرو۔ آپ نے مدینہ میں جب دیکھی کہ اللہ نے یہ شہر ہمارے قیام کے مارے بنایا ہے، اب ہمن کو ایک زمین کو ٹکڑوں مل گو ہے جہاں ہم نے زندگی گزارنی ہے، تو آپ نے اب زندگی کا طور طریقہ مسلمانوں کو سکھانا شروع کرا۔ اللہ حکم دیتا جاتا، نبی پاک ویسے ان کو بتاتا اور سکھاتا جاتا۔ یہ نظام جو 10 سال کی مدینہ کی زندگی میں آسمان دیکھو، او پاک نظام ہو جاہے اللہ ساری دنیا میں پھیل تو دیکھنا چاہ رہو ہو۔ یہ نظام او نظام ہو جاسو پہلے ایسا نظام ہوئیو نہ اور کوئی معاشرہ ایسا نظام بنا سکو، نہ کوئی ملک، نہ کوئی حکومت یا معاشرہ جیسا کوئی معاشرہ اور نظام ایجاد کر سکو۔ یہ نظام کی برکت اور طاقت ہی کہ ان لٹا پٹا مسلمانوں نے دنیا میں بڑی بڑی قوم اور ملکوں سے ٹکر لے کے اپنی حکومت قائم کر لی۔ سب سے پہلے آپ نے حضرت انس بن مالک جو 10 سال کو چھوڑو ہو واقع مکان پہ مہاجرین اور انصار سارا مسلمان اکٹھا کرا۔ مہاجر وہ ہا جو مکہ سے خالی ہاتھ ہجرت کر کے مدینہ آیا اور انصار مدینہ کا ہی رہنے والا ہا۔ آپ نے ان سے فرمائی آج سے تم مکہ والا مدینہ والا نہ ہو بلکہ بھائی بھائی ہو۔ پھر ایک مہاجر کا ہاتھ پکڑتا اور ایک انصار کو ہاتھ پکڑتا، فرماتا آج سے تم دونوں بھائی بھائی ہو۔ قریب اندازاً 45 مہاجر ہا جن کو بھائی انصاری بنایا۔ اب انصاری نے کوئی اعتراض نہ کرو اور خوشی خوشی اپنا مہاجر بھائی کو ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر کو لے گا۔ مہاجر بھی کوئی فقیر نہ سستی کا مارا ہا، نہ مفت ہو رہا کہ ان کا دل میں خوشی ہوگی کہ چلو بیٹھو بیٹھو کھان پین کو مل گو، بلکہ ہوئیو کہا کہ جب انصاری مہاجر اپنے گھر لے کے جاتا تو کہتا ای میرو گھر ہے، ہن رہ سے ہے۔ جا کی 2 مہربانی ہوتی وہ ایک لو طلاق دے دیتو کہ مہاجر بس بیاہ کر لیوے، اپنا باغن میں سواد ہوئی سو مہاجر کو دے دیتا۔ جن کی زمین اتبیت کو مدینہ میں یا مدینہ سے باہر ہی وہ مہاجرن کو دے دی کہ جے ہمارے ساتھ نہ رہو تو الگ گھر بنا لیو۔ جیسے عبد الرحمن بن عوف مہاجر کو بھائی بنو سعد بن ربی جو انصاری ہو، وانے عبد الرحمن کو ہاتھ پکڑو گھر لے گو اور کہی ای میرو گھر ہے، تو یا میں حصے دار ہے، میری 2 بیوی ہاں، ایک لو طلاق دے رہوں، عدت کے بعد واسو تو نکاح کر لیو۔ عبد الرحمن نے فرمائی بھائی تیری مہربانی کو طلاق مت دے اور گھر کو آدھو حصہ بھی مت کر، مول بازار کی گیل بتا دے، میں بازار میں کوئی دھیاڑی دھپو کر لوں گو۔ واقعی بڑی ضد کے بعد بھی عبد الرحمن نہ مانو تو وانے والو بازار کی گیل بتائی۔ بنو قینقاع جا کو بازار
हून माने पनीर और घी खरीदो और सिर पे टोकरी रख के घूम फिर के घी और पनीर बेच दो। कुछ ही दिनन में ऐसो कारोबार जमो कि ब्याह भी कर लियो और घर बार भी जमा लियो। हौले हौले वका कारोबार में अल्लाह ने ऐसी बरकत दी कि मदीना में जब अब्दुर्रहमान का तिजारती ऊँट आता तो धूम मच जाती। 700 ऊँटन पे वाको सामान आतो।